السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم زین تبسم زین اکیڈمی کی جانب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کمپیریزن آف ری ایکٹیویٹی آف دی ہیلوجن جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پہ نیو ہے تو ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی لازم پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے وہ مل سکے۔ تو ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں کس چیز سے؟ ہیلوجن سے۔ ہیلوجنس ہمارے پاس کون سے ایلیمنٹ ہے اور اس کو ہم ہیلوجن کیوں کہتے ہیں؟ تو پیریوڈک ٹیبل میں گروپ نمبر 7 جو ہے اس میں جتنی بھی ایلیمنٹ ہے اس کو ہم ہیلوجن کہتے ہیں۔ گروپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ پیریوڈک ٹیبل اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس طرح ہاریزونٹلی جو ہے ایلیمنٹ پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح ورٹیکل کالم جو ہے اس طرح ورٹیکل کالم بھی ہوتے ہیں پیریوڈک ٹیبل میں۔ جو ورٹیکل کالم ہو اسی طرح اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گروپ کہتے ہیں۔ اور جو ہاریزونٹلی رو ہے اس طرح اس کو ہم پیریڈ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پیریڈ۔ تو گروپ نمبر 7 جو ہے یہاں پہ پڑا ہوا ہے، گروپ نمبر 7 یا اس کو گروپ نمبر 17 بھی کہتے ہیں، اس میں جتنی بھی ایلیمنٹ ہے اس کو ہم ہیلوجن کہتے ہیں۔ اب کون کون سے ایلیمنٹ ہیں ہمارے پاس اس گروپ میں؟ ہمارے پاس فلورین ہے، اس کے علاوہ کلورین ہے، اس کے علاوہ برومین ہے، اس کے علاوہ آیوڈین ہے اور اس کے علاوہ ایسٹاٹین ہے۔ تو یہ گروپ جو ہے گروپ نمبر 7، اس میں جتنی بھی ایلیمنٹ ہے اس کو ہم ہیلوجن کہتے ہیں۔ اب کویسچن یہ کریٹ ہوتا ہے کہ اس کو ہم ہیلوجن کیوں کہتے ہیں؟ ہیلوجن ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ ایلیمنٹ میٹل کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے تو ریزلٹ میں آپ کو سالٹ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ سالٹ ملتا ہے۔ یہاں پہ میں اگزامپل دیتا ہوں، ہمارے پاس سوڈیم ہے۔ سوڈیم کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ہمارے پاس میٹل ہے، یہ ریئیکشن کرتا ہے کس چیز سے؟ کلورین کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے، ریزلٹ میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ سالٹ ملتا ہے، NaCl، جو ہم گھروں میں بھی یوز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سالٹ ہے، نمک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پوٹاشیم ہے۔ پوٹاشیم کیا ہمارے پاس؟ میٹل ہے، یہ کلورین کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے، ریزلٹ میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ پوٹاشیم کلورائڈ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ پوٹاشیم کلورائڈ۔ اس کے علاوہ ایلومینیم کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گروپ نمبر 1، گروپ نمبر 1، 2 جتنی بھی میٹل ہے وہ جب گروپ نمبر 7 کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے تو آپ کو ریزلٹ میں کیا ملتا ہے؟ سالٹ ملتا ہے، ایس مین سالٹ۔ تو اسی وجہ سے ہم اس کو ہیلوجن کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں سالٹ پرووائڈ کر دیتا ہے، سالٹ ہمیں دیتا ہے، ٹھیک؟ اسی وجہ سے اس کو ہم ہیلوجن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ون بات بک میں لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ فلورین اور کلورین جو ہے یہ کیا ہے؟ گیس فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ مطلب میٹر کے ہمارے پاس 3 فارم ہیں، ایک کو ہم سالڈ کہتے ہیں، ایک کو ہم لیکوڈ کہتے ہیں، ایک کو ہم گیس فارم کہتے ہیں۔ یہ میٹر کے 3 فارم ہے۔ تو یہاں پہ فلورین اور کلورین جو ہے یہ میٹل کے گیس فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ انٹر مالیکولر فورس یا بہت کم ہوتا ہے، انٹر مالیکولر سپیس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سپوز ہمارے پاس یہاں پہ ایک بیکر ہے، بیکر، تو یہاں پہ ہمارے پاس فلورین جو ہے ڈائی ایٹامک فارم میں ہے، مطلب یہاں پہ F2 ہے ہمارے پاس۔ فلورین نے اس طرح بانڈ بنایا ہوا ہے ایک دوسرے فلورین کے ساتھ۔ اب یہاں پہ یہ فلورین ہے، یہ گیس فارم میں کیوں ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس لیے ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ انٹر مالیکولر سپیسز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب انٹر مالیکولر سپیسز بہت زیادہ ہوگا تو اٹ مینس کہ یہاں پہ یہ گیس فارم میں ایگزسٹ کرے گا۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گیس جو ہے گیس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ گیس کے مالیکیول جو ہے ان کی بیچ انٹر مالیکولر فورس بہت ویک ہوتا ہے۔ جب ویک ہوگا تو اٹ مینس کہ یہاں پہ انٹر مالیکولر سپیس زیادہ ہوگا، جب سپیس زیادہ ہوگا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ گیس فارم میں ایگزسٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ برومین جو ہے وہ کس فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ لیکوڈ فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ کیوں لیکوڈ فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیونکہ ان کی بیچ جو انٹر مالیکولر فورس ہے ایز کمپیئر ٹو فلورین اینڈ کلورین وہ زیادہ ہے تو یہاں پہ انٹر مالیکولر سپیس کم ہوگا۔ جب سپیس کم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لیکوڈ فارم میں آپ کو ملے گا۔ یہاں پہ جو آیوڈین ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہاں پہ انٹر مالیکولر فورس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، انٹر مالیکولر سپیس بہت کم ہے
اور یہ قریب قریب ہے تو اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس سالڈ ہے. لیکن یہاں پہ کویسچن کریٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ انٹر مالیکولر اسپیسز جو ہے یا انٹر مالیکولر فورس جو ہے وہ بہت کم کیوں ہے, یا انٹر مالیکولر اسپیس زیادہ کیوں ہے, یہاں پہ کیوں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دونوں. تو یہاں پہ ریزن یہ ہے ہمارے پاس کہ جب ہم ٹاپ ٹو باٹم جاتے ہیں گروپ میں تو یہاں پہ نیو شیل ایڈ ہوتا ہے. جب نیو شیل ایڈ ہوگا تو اٹ مینس کہ یہاں پہ ایٹامک سائز انکریز ہوگا. جب ایٹامک سائز انکریز ہوگا تو یہاں پہ انٹر مالیکولر اسپیسز جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے. اگر ہم کمپیریزن کریں یہاں پہ سپوز ہمارے پاس یہ فلورین ہے, یہ بھی فلورین ہے, تو یہ اس کا سائز بہت چھوٹا ہے. سائز چھوٹا ہے تو یہاں پہ انٹر مالیکولر اسپیس زیادہ ہوگا. جب زیادہ ہوگا تو یہ دور دور ہوں گے, اٹ مینس کہ یہ گیس فارم میں ایگزسٹ کرے گا. اگر ہم اس کو سپوز یہ ہمارے پاس کیا ہے, فلورین ہے, اگر ہم فلورین اور آیوڈین کے بیچ کمپیریزن کریں تو یہاں پہ ایک شیل ایڈ ہوا, ایکسٹرا شیل ایڈ ہوا, تو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جو ہے سائز انکریز ہوا. یہاں پہ دوسرا شیل ایڈ ہوا, یہاں پہ تیسرا شیل ایڈ ہوا. تو یہاں پہ اگر ہم یہ پہلے فلورین تھا, اب یہاں پہ 3 مزید جو ہے شیل ایڈ ہو گئے, یہاں پہ دوسرا شیل ہے, یہاں پہ تیسرا شیل ہے. اس طرح یہاں پر بھی یہ ہمارے پاس آیوڈین ہے, اب یہاں پہ ایک شیل ایڈ ہوا, دوسرا شیل ایڈ ہوا, اور یہاں پہ تیسرا شیل ایڈ ہوا. تو آٹومیٹیکلی جو انٹر مالیکولر اسپیس تھا وہ ڈیکریز ہوا, کم ہوا. اسی وجہ سے یہاں پہ یہ سالڈ فارم میں کنورٹ ہوا اور یہاں پہ انٹر مالیکولر فورس زیادہ ہوا. تو اسی وجہ سے یہاں پہ جو ٹاپ پہ آپ کو نظر آتے ہیں فلورین, کلورین, یہ کس فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے, میٹر کی گیس فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے. برومین آپ کو لیکوڈ فارم میں ملے گا, آیوڈین آپ کو سالڈ فارم میں ملے گا. اس کے علاوہ بک میں ایک کانفیگریشن دیا ہوا ہے, ویلنس شیل کا الیکٹرانک کانفیگریشن دیا ہوا ہے جتنی بھی ہمارے پاس ہیلوجن ہے. تو کانفیگریشن ہمارے پاس جنرل کانفیگریشن ہے NS2 NP5. اب یہاں پہ ہمارے پاس S کیا ہے, P کیا ہے. S P D اینڈ F یہ ہمارے پاس کیا ہے, سب شیل ہے. اس کو ہم سب شیل کہتے ہیں. سب شیل میں الیکٹران پریزنٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ جو 5 ہے, یہاں پہ جو 2 ہے, یہ ہمارے پاس کیا ہے, الیکٹران ہے. لیکن S میں میکسیمم 2 الیکٹران آ سکتے ہیں, P میں میکسیمم 6 الیکٹران آ سکتے ہیں, D میں میکسیمم 10 الیکٹران آ سکتے ہیں, F میں میکسیمم 14 الیکٹران آ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ویلنس شیل الیکٹرانک کانفیگریشن ہے, جتنی بھی ہیلوجنز ہے ہمارے پاس, فلورین, کلورین, برومین, آیوڈین, ایسٹاٹین, اس کا ویلنس شیل الیکٹرانک کانفیگریشن اس طرح ہے. S میں 2 الیکٹران آئیں گے, P میں یہاں پہ 5 الیکٹران آئیں گے. یہ سپوز ہمارے پاس P سب شیل ہے, اس کو ہم مزید ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہاں پہ 2 الیکٹران اس میں ہیں, پہلے ہم ایک ایک جو ہے ڈالتے ہیں. ایک اس میں ہے, ایک اس میں ہے, اور یہاں پہ ایک الیکٹران کی کمی ہے. مطلب یہاں پہ ایک الیکٹران نہیں ہے, اور یہاں پہ 2 الیکٹران ہیں. یہ ہمارے پاس S ہے, یہ ہمارے پاس P ہے. لیکن یہاں پہ N ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمیں نمبر آف شیل بتاتا ہے کہ یہاں پہ نمبر آف شیل کتنا ہے. تو ہر ایک ہیلوجنس کے لیے اگر ہم فلورین کی بات کریں تو فلورین پیریڈ, اس طرح جو پیریڈ ہے, پیریڈ نمبر 2 میں آتا ہے, تو اس کے لیے N کی ویلیو کتنی ہوگی, 2 ہوگی. یہاں پہ اگر ہم کلورین کی بات کریں تو یہ تیسرے پیریڈ میں آتے ہیں جو ہریزنٹلی رو ہے. اٹ مینس کہ یہاں پہ N کی ویلیو کتنی ہوگی, 3 ہوگی. اگر ہم آیوڈین کی بات کریں, برومین کی بات کریں, تو برومین جو ہے ہمارے پاس پیریڈ نمبر 4 میں آتا ہے, تو یہاں پہ N کی ویلیو کیا ہوگی, N کی ویلیو 4 ہوگی. آیوڈین کے لیے N کی ویلیو 5 ہوگی, ایسٹاٹین کے لیے N کی ویلیو 6 ہوگی. تو اس طرح نیچے جاتے جاتے یہاں پہ نمبر آف شیل انکریز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کنفیگریشن جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے, لیکن یہاں پہ نمبر آف N ویلیو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی ہر ایک کی. تو اس کا مطلب یہ ہے, اگر آپ لوگ اس پہ غور کریں, اگر یہ ویلنس شیل الیکٹرانک کنفیگریشن ہے, سپوز ہمارے پاس یہ فلورین ہے, اب اس کو ہم ویلنس شیل کنسیڈر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, ویلنس شیل کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہاں پہ کتنے الیکٹران ہیں, 2 4 6 7,
مینس کہ یہاں پہ ویلنس شیل میں 7 الیکٹران ہیں، اسی وجہ سے جتنی بھی ہمارے پاس ہیلوجنز ہے وہ الیکٹران ڈیفیشینٹ ہے، مطلب اس میں ایک الیکٹران کی کمی ہوتی ہے۔ اگر ہم آکٹیٹ رول کے مطابق جائے، آکٹیٹ رول ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب ویلنس شیل میں یا آخری شیل میں 8 الیکٹران آ جائے تو وہ ایٹم سٹیبل ہوگا، لیکن یہاں پہ کتنے الیکٹران ہیں؟ 7 الیکٹران ہیں، اسی وجہ سے ہمارے پاس ہیلوجن جتنی بھی ہے الیکٹران ڈیفیشنس ہے، ایک الیکٹران کی کمی ہے، وہ جلدی ہی ایک الیکٹران کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور پوائنٹ نوٹ کرے، جب یہ میٹل کے ساتھ ریئیکشن کرے گا جو ہیلوجنز ہے، یہاں پہ ویلنس شیل الیکٹرانک کنفیگریشن یہ ہے، جتنی بھی ہمارے پاس ہیلوجن ہے اس کی کنفیگریشن اسی طرح آپ کو ملے گا، لیکن یہاں پہ این ویلیو جو ہے ڈیفرنٹ ہوگی۔ تو جب یہ میٹل کے ساتھ ریئیکشن کرے گا، میٹل جو ہے وہ الیکٹران لوز کر دیتا ہے۔ سپوز ہمارے پاس سوڈیم ہے، اس نے الیکٹران لوز کیا، ایک الیکٹران اس نے لوز کیا، تو یہی الیکٹران اسی سب شیل میں آ جاتے ہیں، پی سب شیل جو ہے اسی میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ الیکٹران زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر چارج آتا ہے، اور یہاں پہ الیکٹران کمی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ بانڈ بنتا ہے، اپوزٹ چارج ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ نان میٹل کے ساتھ ریئیکشن کرے گا، سپوز ہمارے پاس نان میٹل ہے، یہی فلورین ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا، اس طرح کنفیگریشن ہوگا۔ سپوز ہمارے پاس F2 ہے، مطلب اس طرح بانڈ بنا ہوا ہے، یا Cl2 ہے یا Pr2 ہے یا I2 ہے، اس طرح بانڈ اگر ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دونوں کیا ہے، نان میٹل ہے۔ اب یہاں پہ کنفیگریشن اسی طرح ہوگا، تو یہاں پہ ایک الیکٹران ہے، یہاں پر بھی ایک الیکٹران ہے، یہ دونوں الیکٹران یہاں پہ شیئر کرتے ہیں اور بانڈ بنتا ہے، تو دونوں کی آکٹیٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور یہ اسٹیبل بن جاتے ہیں۔ تو امید ہے ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیا کرتے ہیں، جو امپارٹنٹ ریئیکشن ہے اس کے آکسیڈیشن ریئیکشن، اس کے علاوہ ہائیڈروجن کے ساتھ جو ریئیکشن ہے واٹر کے ساتھ، یہ سب چیزیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو فائنلی تھینکس فار واچنگ۔